بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے دروس میں حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر، آپ کی پیدائش پر اور بچپن کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے کچھ مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ میرے جو پرانے دروس ہیں ان کی ریکارڈنگز بھیج دیجیے گا تاکہ جو لوگ مزید استفادہ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ آج جس عنوان پر محاضرہ اور لیکچر پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ اس کو عربی میں شق صدر کہتے ہیں۔ شق الصدر، قصۃ شق الصدر، سینہ مبارکہ کے چاک کیے جانے کا قصہ اور واقعہ۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں ایک 4 مرتبہ سینہ مبارکہ کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو اور آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور اس کے بعد اسے آب زمزم سے دھو کر انوارات ربانی کو منتقل کر کے اس میں دوبارہ ڈالا گیا، سینہ مبارکہ میں دوبارہ رکھا گیا۔ حضور کی زندگی میں پہلا واقعہ جو شق صدر کا پیش آیا اور دل کے نکالے جانے کا جو قصہ پیش آیا، بعض حضرات کے نزدیک 3 سال کی عمر میں، لیکن راجح قول کے مطابق 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ کی اور بکریوں کی رکھوالی فرما رہے تھے۔ قبیلے بنو سعد میں اور اس زمانے میں جو بکریاں پالنے کا لوگوں کے یہاں ایک خاص رواج و مزاج بھی تھا، اور گزران زندگی کے لیے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے بکریوں کا پالنا ایک اہم ترین مشغلہ بھی تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بکریاں اور بکرے پالنے میں اور جانوروں کی پالنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ بچے تھوڑے سے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جگہ دے رکھی ہو، موقع ہو، تو بکریوں کے پالنے کی طرف اپنے بچوں کی رغبت دلانی چاہیے۔ ایک بات تو خیر وہ دوسرا موضوع ہے، اس کی طرف وہاں سے صرف نظر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اچانک 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے اور ان 2 فرشتوں نے ایک بالکل سپاٹ اور ہموار زمین پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد حضرت جبریل نے ایک انگلی کے اشارے سے
ایسا نہیں ہے کہ وہ قینچی لے کر آئے تھے یا کوئی دھاردار چیز لے کر آئے تھے، بلکہ ایک انگلی کا اشارہ کیا من جانب اللہ، تو نور کی ایک لڑی اور نور کا ایک کنیکشن اور نور کا ایک تار حضرت جبریل کے ہاتھوں سے نکلا، اور تو انہوں نے قلب اطہر کو نکالا۔ قلب اطہر کو نکالنے کے بعد اس میں خون کی ایک پھٹکی جمی ہوئی تھی، جیسے خون جم جاتا ہے نا کہیں پر ٹپک کر، ویسی ایک ہلکی سی پھٹکی جمی ہوئی تھی، اس کو نکالا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی۔ پھر آپ اس کے بعد اس کو سونے کی تشتری میں جو جنت سے لائی گئی تھی، روایات میں آتا ہے، اس کو جی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو آپ سے نکال دیا گیا، سونے کی تشتری میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد اس کو ویسے ہی اپنے مقام پر فٹ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کو تو لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حکمتیں اور اس کے اسرار وہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ اچھا، اس واقعے پر آپ کی زندگی میں 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، 4 سال کی عمر میں، بعض کے نزدیک 8 یا 10 سال کی عمر میں، بعض کے نزدیک بعثت کے وقت، اور بعض کے نزدیک محدثین و مورخین کے نزدیک سفر معراج کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن یہ پہلا واقعہ تھا جب 2 عجیب مخلوق کو ان بچوں نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگے، گھبرانے لگے، اور بھاگ کر گھبرا کر اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے کہ اماں محمد بھیا کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور محمد پیارے کو 2 عجیب مخلوق آئی، فرشتے آئے، انہوں نے یوں کیا، یوں لٹایا، ان کے دل سے، سینے سے قلب نکالا، دل نکالا، اور پھر یہ حالت ہو گئی، وہ تو اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی۔ جلدی جلدی جب وہاں پہنچے یہ لوگ تو دیکھا کہ حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح سالم ویسے ہی کھڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دل کے اندر سے کیا نکالا گیا؟ وہ خون کی پھٹکی تھی کیا؟ علماء نے اس کی حکمتوں میں اور اس کے معارف میں لکھا ہے، خاص طور پہ قاضی ایاز نے اور ملا علی القاری الحنفی نے لکھا ہے کہ انسانی دل کے اندر، اچھا پہلی بات یہ کہ اگر یہ جو خون کی پھٹکی اور یہ جو چیز نکالی گئی اس کو پیدا ہی نہ کیا جاتا، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، جس پر اعتراض ہے مستشرقین کا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والوں کا اور بہت سارے طبقے اور مذہب کے لوگوں کا، کہ آخر تمہارے نبی کا یہ دل جو نکالا گیا، آخر دل سے کیا نکالا گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی تکمیل کے لیے اور پوری طرح سے بشر بننے کے لیے انسانی جسم میں بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کو بنایا تو جاتا ہے، لیکن ان کو کاٹ دیا جائے، نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے انسان کے ناخن، جیسے انسان کے غیر ضروری بال۔ 1 منٹ رک جائیں، اذان ہو رہی ہے۔
لا الہ الا اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تکمیل کے لیے اور انسان کو کامل بنانے کے لیے ایسے اعضاء کی، جیسے انسانی زبان، وہ ہوتی تو ہے وہ چیز لیکن نظر نہیں آتی۔ انسانی زبان کا ذائقہ زبان پر جانے کے بعد نظر آتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص مقام رکھا ہے جسے سودائے قلب کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح نوٹ کر لیجئے، اسے سودائے قلب کہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، انسان کے کان سنتے ہیں، انسانی زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور الگ الگ اعضاء اور پارٹس اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں، اسی طرح انسان کے دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جسے سودائے قلب کہا جاتا ہے، اور وہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بناوٹ اور اپنی ابتدا اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہے تو وہ بدعملی اختیار کرتا ہے، برائیوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر کسی شخص میں تقوی، نیکی ہو تو شیطانی اثرات کا تناسب اس کے دل پر، سودائے قلب پر کم پڑتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے یہ چیز پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح حضور کے اندر بھی پیدا کی گئی، لیکن حضور علیہ السلام کے قلب سے اس چیز کو نکال اس لیے دیا گیا تاکہ عالم بشریت کو یہ بتایا جائے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام وہ کامل اور اکمل بشر ہیں، افضل البشر ہیں، کہ ان میں بظاہر تو بشریت کی تمام چیزیں ہیں، لیکن شیطان کا تسلط اور شیطان کے اثرات سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا دل پاک ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانی دل کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے شیطان، وہ ان وساوس پر، حضور علیہ السلام پر ان وساوس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کے دل میں جو چیز تھی اس کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ تو عرض یہ ہے، اور حضور پر مادیت کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ تھی اس کی ایک حکمت۔ دوسری ایک عام سی مثال اور ہے، جیسے ہم بادام کھاتے ہیں، بادام کھانے کے وقت بادام کے اوپر ایک سخت گٹھلی ہوتی ہے اور اندر دانہ ہوتا ہے، اس بادام کے چھلکے کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، تب وہ بادام بنتا ہے، اور اس بادام کی حقیقت اور حیثیت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مونگ پھلی کے چھلکے نکال کر پھینکے جاتے ہیں، اسی طریقے سے گٹھلی ہوتی آم کے اندر، آم کی گٹھلی نکال کر پھینکی جاتی ہے، لیکن آم کے ذائقے پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن کمال باقی رہتا ہے، اصلیت و حقیقت باقی رہتی ہے۔ یہی حال ہے سودائے قلب کا، کہ انسان کا ایک جز اور پارٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو نکال کر علم، حکمت، عرفان، یہ تمام چیزیں انوارات ڈال دی، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ حضور کی انفرادیت ہے، حضور کی سپیریارٹی ہے، حضور کے لیے یہ آپ کے لیے یہ خاص معاملہ ہے، اور یہ آپ کی شان امتیاز ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ تو ایک واقعہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے بچپن میں، کہ بچپن کی وجہ سے، یہی وجہ تھی کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا دل لہو و لعب میں، اور عام بچوں کی طرح میرا دل بہت زیادہ کھیل کود میں نہیں لگتا تھا، اور میں ایسی مجالس میں جانا پسند نہیں کرتا تھا کہ لڑکپن کی عمر میں جہاں بچے عام طور پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو حضرت نبی پاک کے ساتھ یہ حکمتیں عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، لوگ واقع شق صدر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی حکمتوں سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو
حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے جب یہ واقعہ دیکھا نا تو جیسا میں نے بتایا کہ وہ بھاگ کر گئے. وہ کہا کہ اماں قریشی بچے کا قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے. حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئیں اور کہا کہ آخر کوئی بچہ جس کا سینہ چاک کر دیا جائے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد وہ آئیں اپنے شوہر کے ساتھ. انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جن کا نام غالباً سعد تھا اس طرح تھا ذہن سے نکل رہا ہے انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اب یہ بچہ معمولی بچہ معلوم نہیں ہو رہا اس کے ساتھ کچھ اثرات ہیں کچھ معاملات ہیں لہٰذا ایسا کرنا چاہیے ہم لے جا کر کے اس بچے کو اس کے والدین کے پاس ان کی اماں کے پاس اور دادا کے پاس دوبارہ دے کر مکہ مکرمہ آ جاتے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے ایک دن حضور سے پوچھا. حضرات صحابہ حضور کے گرد حلقہ بنا کر آپ کی جمال جہاں آرا کی دید سے فیضیاب ہو رہے تھے آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے تو ایک شخص نے سب کا ترجمان بن کر حضور سے کہا حضور ہمیں اپنی ذات گرامی کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں پھر آپ کو سارے صحابہ کو بتائی. اس بات کو امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں نقل کیا ہے. سیرت ابن ہشام سیرت کی معتبر ترین کتاب ہے عربی زبان میں پہلی یا دوسری کتاب ہے جو سیرت پر لکھی گئی اور تمام کے تمام دنیا بھر کے سیرت نگار وہ محتاج ہیں سیرت ابن ہشام کے اس کے بغیر وہ سیرت کی تکمیل نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے سیرت ابن ہشام کو. اس میں یہ واقعہ تابعی ہیں خالد ابن معدان ان کے طریق سے صحابی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا اور امام حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں بھی نقل کیا اور امام دارمی نے سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے اس کو بھی نقل کیا ہے اور امام احمد نے اپنی مسند احمد ابن حنبل میں اس کو نقل کیا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں نقل کیا اور یہ جو روایت آپ کے سامنے سلائیڈ پر جو نظر آ رہی ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو انس بن مالک کے طرق سے نقل کیا ہے. لہذا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ نشان دیکھا ہے. کیوں کہتے ہیں انس بن مالک یہ بات؟ انس بن مالک یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں حضرت انس بن مالک نے حضور کو دیکھا تھا. بہرحال اس کے بعد اس واقعے کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں تو حضور کو لے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا رخت سفر باندھا اور مکۃ المکرمہ پہنچی اور حضرت آمینہ کی گود میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. حضرت آمینہ نے پوچھا ان سے کتابوں میں لکھا ہے آخر آپ کی سیرت ابن ہشام کے حوالے سے میں نقل کر رہا ہوں کہ آپ آخر بڑے اصرار کے ساتھ بیٹے محمد کو لے گئی تھیں کیا وجہ ہے کہ اتنے جلدی لے آئیں؟ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں ایک بڑی کمزور عورت ہوں میں اس کو رکھ نہیں سکتی. کہا کہ بس ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آپ کے بیٹے اور پیارے محمد کو لانے پر مجبور ہوئی. حضرت حلیمہ تھوڑی سی تذبذب میں آئیں اور تذبذب میں آنے کے بعد حضرت حلیمہ نے وہ واقعہ اپنے سامنے حضرت بی بی آمینہ سے بیان کر دیا. حضرت بی بی آمینہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی کہ اور اس کے بعد بڑی تعریف کی اور کہا کہ آپ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ تو میرا بیٹا محمد ہے اور اس کی تو سارے عالم میں تعریف کی جائے گی اس کے نام کا ڈنکا بجے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لہٰذا خوش رہیں گھبرانے کی بات نہیں یہ تو بشارت ہے اس کی حفاظت کی جائے گی لہٰذا یہ کوئی ناپسندیدہ واقعہ اور ناپسندیدہ قوتیں نہیں تھی. اس کے بعد جب مکہ مکرمہ چھوڑ دیا حضور کی عمر 4 سال تھی 5ویں سال میں حضور داخل ہو گئے. بعض حضرات محدثین و مورخین نے 4 سال لکھا بعض نے 5 سال لکھا.
حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ واقع شق صدر کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی لکھا ہے کتابوں میں، ہر روز 2 سفید فرشتے آپ کی خدمت میں اترتے، آپ کے کپڑوں کے اندر جاتے، پھر ظاہر نہیں ہوتے۔ بستی کے لوگ ہمیں کہتے کہ حلیمہ اب انہیں ان کے دادا کو دے آؤ، یہ تمہارے پاس امانت تھی اور لہذا، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں لے کر کے حضور کو واپس آئی ہیں، یہ غیر سے روایت ضعیف ہے، اس پر کلام ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے اسی لیے سنا دیتا ہوں۔ تو مکہ کی سرزمین پر ایک آواز، ایک ندائے غیبی آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے سرزمین مکہ آج تجھ پر مبارک ہو، تیرے اوپر نور کی برسات ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ لے کر آئیں، سارا واقعہ بتایا، حضرت حلیمہ کو دیا، حضرت عبد المطلب کو دیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کاش میں اپنے بیٹے کو تاعمر دیکھتا، کاش میں اپنے بیٹے محمد کو ساری زندگی دیکھتا، اور اس وقت دیکھتا جب اس کے نام کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہوگا۔ بہرحال حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تھے، آپ کی گفتگو کا اور آپ کے کلام کا عالم یہ تھا، بچپن ہی سے گویا کہ زبان مبارک سے موتیوں کی ایک لڑی جھڑ رہی ہو اور نور کے پھوارے آپ کے منہ سے پھوٹ رہے ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو بالکل سلیقہ مند اور بالکل نپی تلی اور بالکل صاف اور شفاف اور بالکل فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی۔ آپ کے لیے وہ تمام انتظامات کیے گئے تھے کہ آپ کے اندر کمالات کا کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے اور کسی بشر کی انگلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ اٹھ سکے کہ آپ پر یہ نقص اور یہ عیب اور یہ کمی ہے۔ بہرحال اب یہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے لہذا اب جب دے دیا مدینہ منورہ میں، اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چند سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں گزرے، اور اس کے بعد واقعات کی تفصیل ہے کہ آگے پھر چند سال میں، چند دنوں میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد دادا عبد المطلب بھی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیحال گئے تھے، وہاں پر راستے میں آتے وقت آپ کی والدہ ماجدہ، وہ ایک دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے۔ پھر آپ کے والدین کے تعلق سے علمی بحث ہے کہ آپ کے والدین کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کی وفات کے تعلق سے، ان کی حیات کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کے ایمان کے تعلق سے، اور آپ کے دادا کے تعلق سے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ دوسرے یہ کہ پھر دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اب انشاءاللہ بعد میں تفصیلات عرض کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی۔ جزاکم اللہ۔